ایک ایک آیت ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ کر کے میرے مدنی نماز پڑھتے تھے. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ ٹکرے والی 100 رکعت پڑھو تو قبول نہیں ہے, آرام سے 2 رکعت پڑھو تو اس کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہے. اللہ اکبر. پھر مسئلہ سمجھے, نماز میں اتنی دور ایک حاجی ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے, درمیان میں اس نے جوتے رکھے ہوئے ہیں. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ حضور پاک نے ایمان سے کہو رحمت للعالمین, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ روحی و ابی و امی, میرا ماں باپ, میری روح, میری جسم, میری جان محمد پہ قربان. پاؤں کے درمیان میں رکھ لو, کسی کو تکلیف نہ ہو, اور نہ تیرے جوتے دور ہوں کہ نماز میں جوتے کا فکر ہو. نہ ایمان سے کہو آج کل حال یہی ہے کہ نہیں؟ میرا حاجی کھڑا ہے نا, اللہ اکبر, یار پتہ نہیں آج 14 روپے کا ہو گیا ریال, پتہ نہیں 13.5 کا. جی فکر شکر اللہ اکبر, یار پتہ نہیں قربانی کا جانور مہنگا ملتا ہے, خدا جائے پتہ نہیں یار مینا کب جاتے ہیں. نماز پڑھا ہے نہ, ایمان سے کہو یہ ہماری نمازیں ہیں. بلا خدا کے کعبے میں بھی نماز ٹھیک نہ ہو, ایمان سے کہو کہاں ٹھیک ہوگی پھر؟ نماز کا یہ عالم ہے کہ سیدنا علی کہہ دو رضی اللہ, اللہ اکبر, یہ ہے نماز. یہ ہمارے کیا نمازیں ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, تاریخی روایت ہے, آثار میں ہے کہ ایک دفعہ آپ کو تیر لگ گیا لیکن نکلنا مشکل تھا. جراح نے کوشش کی لیکن تیر نہ نکلا. اس زمانے میں اب آپریشن تھیٹر تو تھے نہیں کہ آدمی کو اچھی طرح بے ہوش کر لو. اب جناب جراح حیران بیٹھا ہے, نماز کا وقت آیا, حضور نے اسی حالت میں تیمم کی اور نماز کی نیت باندھی. ایک صحابی نے کہا جراح سے کہ اب تم تیر نکالنے کی کوشش کرو. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا دیکھو تو صحیح. جراح کہتا ہے میں نے تھوڑا سا زور لگایا تو تیر نکل آیا اور خون بہنے لگا. جب نماز سے فارغ ہوئے ہم حیران ہو گئے. میں نے اس صحابی سے پوچھا, اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ جب علی خدا کی دربار میں کھڑا ہو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے موم پگھل جاتی ہے. حضرت علی کا بدن ڈر کے مارے پگھل جاتا ہے. کیا بدن بھی کعبے میں آ کے پگھلا ہے؟ بس ہم تو ایک رونق ہیں, بھیڑ ہیں, آ گئے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ, سب حاجی ہیں اللہ کی رحمت سے. مکے میں بیٹھے ہیں تو داڑھی پہ استرا ہے, مدینے میں بیٹھے ہیں تو داڑھی پہ استرا ہے, سگریٹیں ہاتھ میں ہیں, گپیں لگ رہی ہیں, زبان سے گندی گندی باتیں نکالی جا رہی ہیں, غیر محرموں کے چہرے پہ نظر ہے حاجی سبحان اللہ. نا ایمان سے کہو حاجیو, جب تم یہاں سجدہ کرو گے تو یہ زمین قیامت میں گواہی دے گی کہ نہیں؟ ہاں جی اچھا, اور جب تم چہرہ کعبۃ اللہ کے ملتزم پہ لگاؤ گے وہ گواہی نہیں دے گا؟ تو جب داڑھی نہیں ہوگی تو کیا گواہی دے گا؟ اب سوچ لو, بیوی کو راضی کرو, کوئی بات نہیں, بیوی راضی ہو, نبی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. ویسے بڑے عاشق ہیں حضور کے جی, وہاں کے وہاں بھی ہیں جی ماشاء.
اور بھئی حج پڑھنا جو ہے کوئی حکیم نے نسخہ لکھا ہے کہ حج پڑھو؟ اگر اللہ کے کعبے میں آئے ہیں، یہ دیکھیں نماز کا یہ عالم ہے کہ میرا مدنی ہے بیمار ہے، خیر صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرکار دو جہاں کی مرض الوفات ہے، بیمار ہے، اور اتنی شدید بخار ہے حضور کے بدن مبارک میں کہ حضور کو شدت سے بے ہوشی آ جاتی ہے، اور صحابہ ٹھنڈے پانی کی مشکیزہ پوری بھر کے حضور پہ ڈالتے ہیں، ٹھنڈے پانی ڈالنے سے تھوڑی سی طبیعت بحال ہوتی ہے، اور پہلی چیز جو حضور پوچھتے ہیں فرماتے ہیں نماز۔ میں تو ذرا سر میں درد ہو جائے گا تو یار ذرا درد ہے، تم جاؤ نماز پڑھو، میں ذرا سوتا ہوں۔ ہاں کتنے حاجی ہیں، اور جی آج میں بڑا تھک گیا، عمرہ کرنے گیا تھا، حاجی صاحب تم جا کے نماز پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا ہم سمجھ لیتے تھے وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما یقترب من الصلاۃ الا منافق قد علم نفاقہ، کہ نماز جماعت میں وہ بندے پیچھے رہتے تھے جن کا نفاق معلوم تھا کہ منافق ہیں، ورنہ مسلمان کبھی جماعت سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ایک نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو بندہ مسجد کا ہمسایہ ہے اور مسجد کی اذان سنتا ہے اس کی مسجد میں نہ آئے تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، اور آج کتنی بدقسمتی ہے، دوستوں میں گپے لگانے میں دیر ہو جائے، شاپنگ میں دیر ہو جائے، سیر میں دیر ہو جائے، کہتے ہیں یار چلو آج 4 نفلیں نہ پڑھو 2 پڑھ لو یار دیر ہو گئی ہے نا، یعنی وہ وقت بچاتے ہیں تو اللہ کی نماز سے بچاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے میرے مدنی پاک کے نابینا صحابی ہیں، حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی ضریر البصر مالی قائد یقودنی۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں اندھا ہوں، اور میرے ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ مجھے گھر سے مسجد نبوی میں آنے میں حضور بڑی تکلیف ہوتی ہے، راستے میں پتھر ہیں، اس زمانے میں کوئی سڑکیں تو نہیں بنی ہوئی تھی، نہ راستے بنے ہوئے تھے، گرتے پڑتے پہنچتا ہوں، اگر حضور اجازت دے دیں تو میں کچھ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں، ذرا تکلیف کم ہوگی۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ جب وہ تھوڑی دور گیا حضور نے فرمایا بلاؤ میرے صحابی کو، واپس لے آؤ، جلدی لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ صحابہ گئے، جلدی بلا کے لے آئے کہ آقا پھر بلا رہے ہیں، فرمایا هل تسمع النداء؟ تو حاجیو ہمارا تجربہ ہے کہ تم مدینے میں جاتے ہو 40 نمازیں پوری ہو جائیں تو 41ویں پڑھتا ہی نہیں حاجی۔ کوئی کہہ بھی دے کہ بھی آؤ نماز پڑھو گا، میری جی پوری ہو گئی۔ جو خدا کے لیے، اور کچھ لوگوں کی نماز واپسی میں جدہ ایئرپورٹ تک ہے، اور بعض کی نماز بمبئی کراچی ایئرپورٹ تک ہے، گھر جانے کے بعد فی امان اللہ۔ مسجدیں ویران ہیں، سینما آباد ہیں، اللہ کے گھر ویران ہیں اور شیطان کے گھر آباد ہیں۔ کوئی بڑا آدمی تیرے ملک میں نماز نہیں پڑھتا،
کوئی وزیر، مشیر، افسر، بیوروکریٹ الا قلیل من عبادی الشکور، جن پہ اللہ راضی ہو بندہ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ ان کو اگر کوئی آدمی کہہ بھی دے کہ جی نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو ملا شور مچا دیا، نماز کیا ہے، اللہ کی نماز ہے، کسی وقت پڑھ لو۔ سرکار دو جہاں نے واپس بلا کے پوچھا، اب سن لیں حاجی صاحبان اچھی طرح۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی، هل تسمع النداء، تم اپنے گھر میں اذان کی آواز سنتے ہو؟ صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز میں سنتا ہوں۔ فرمایا عجب، اگر اذان کی آواز تیرے گھر میں پہنچتی ہے تو پھر گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تیرا نبی فرماتے ہیں کہ نابینے کو بھی، جس کے ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح سرکار دو جہاں کی صحیح حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں لقد ہممت ان آمر رجلا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو حکم دوں کہ اذان دے اور حکم دوں کہ تکبیر کہے، اور پھر میں دیکھوں کہ جو بندے میرے نماز کی جماعت میں نہیں آئے، لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو خود اپنے ہاتھ سے جا کے آگ لگا دوں۔ ان گھروں کو میرا مدنی آگ لگا دے، وہ بھی آباد ہوں گے۔ حضور پاک سرکار دو جہاں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاد کے سفر میں واپس آ رہے ہیں، سارا دن سفر میں گزرا ہے، رات کا حصہ اونٹنیوں پہ سفر میں گزرا ہے، آخری رات کا وقت ہے، حضور نے حکم دیا قافلہ تھک گیا ہے، قافلہ اتار دو، اور حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال ادھر آؤ۔ حضرت بلال حاضر ہوئے، فرمایا بلال سارا قافلہ تھکا ہوا ہے، تمام میرے پروانے تھکے ہوئے ہیں، مجاہد تھکے ہوئے ہیں، تم بیٹھ جاؤ، تم نہیں سونا تھا کہ ہماری نماز کا وقت جو ہے وہ نہ نکل جائے، تمہارا کام ہے وقت پہ اذان دو گے اور ہمیں جگاؤ گے، بعد میں تم آرام کرنا۔ انہوں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے بندو جب نام آئے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار پتہ نہیں کوئی حاجی تھکے ہوئے ہیں، خدا جانے تنگ ہیں درود پڑھنے سے ہوئے ہیں، باہر جا کے ابھی ایمان سے دیکھ لو، حرم کے میدان نمازیوں سے بھرے ہوئے ہیں، کیا اندر جگہ نہیں ہے؟ دوسری منزل میں جگہ نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ سارے میں جگہ نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ جب سلام پھرے جلدی بھاگیں گھر۔ اور ایمان اور نفاق کی علامت ہے، ایمان والے کو مسجد میں ایسے چین ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملے، اور منافق یہ سمجھتا ہے میں پنجرے میں پھنس گیا ہوں، جان چھوٹے دروازہ کھلے اور بھاگوں۔ پتہ ہے نماز کیا ہے؟ حضور کی جب طبیعت پریشان ہوتی نا، پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ بلال اذن یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو، نماز پڑھے تاکہ ہمیں سکون ملے۔ حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور دنیا میں بھی کوئی چیز آپ کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، الطیب والمرأۃ الصالحۃ وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ فرمایا ایک تو مجھے خوشبو پسند ہے، اور ایک نیک پاک صالحہ بیوی پسند ہے، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو اللہ کی نماز میں ہے۔
میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اس لیے فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال ہمیں سکون پہنچاؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا بندہ مصیبتوں میں گھر جائے، تیرے اوپر بلائیں ٹوٹ پڑے، صدمے آ جائیں، موتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد پکڑو۔ اور صحابہ کہتے اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، میرے مدنی پاک کو جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کی طرف توجہ فرماتے۔ اگر چاند پکڑا جائے تو نماز، سورج پکڑا جائے تو نماز، بارش نہ ملے تو نماز، مشکل آئے تو نماز، موت آئے تو نماز، زندگی آئے تو نماز، بچہ پیدا ہو تو پہلی بات کیا کہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہ بندے اور دل سے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو آج کعبے میں بیٹھ کے دعا کر لو کہ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ اپنے دروازے پہ آنے والوں کو، اپنے گھر میں رہنے والوں کو جو نہیں آ سکے، اپنے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو نمازی بنا دے، اور اللہ ان کی نمازیں درست فرما دے، اللہ ان کو صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ نصیب فرما دے، اللہ ان کو ٹکروں سے بچا، منافق والی نماز سے بچا، نماز میں غفلت، سستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کوتاہی سے بچا، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کر دے کہ جب تیری دربار میں کھڑے ہوں مسلمانوں تو نے کبھی غور نہیں کیا ہے تیرا رب بھی رحمت ہے، تیرا رب بھی رب العالمین ہے، اور تیرا نبی بھی رحمت دو جہاں ہے۔ اللہ نے میرے مدنی کو معراج کرایا، میرے مدنی کو نماز ملی تاکہ امت بھی معراج میں شریک ہو جائے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کا معراج ہے، مومن کے لیے کیا ہے؟ ہاں اس لیے تو کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اور تیرے مولوی تو جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی موجود ہے اس لیے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ، لیکن ظالمو تم نے یہ نہیں سمجھا کہ جب میرا نبی کہہ رہا ہے، جب صحابہ کہہ رہے ہیں تو یہ اصل میں معراج والے واقعے کو اللہ نے نماز میں زندہ رکھا ہے کہ جب معراج والی رات میرے نبی نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسی معراج کو نقل کر رہے ہیں، یہاں کاف خطاب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نبی حاضر ہے۔ خدا کے لیے بات سمجھو، اب جو ایمان سے کہو تم قرآن پڑھتے ہو قرآن کے نہیں پڑھتے ہو؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام گئے توحید کی دعوت دی تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ الم نربک فینا ولیدا، کاف خطاب کا ہے۔ فرعون نے کہا تھا موسیٰ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے چھوٹا بچپن میں پالا تھا، ہمارے گھر میں تم پلتے رہے، آج مقابلے کے لیے آ گئے ہو، اب تم جو قرآن پڑھتے ہو ایمان سے کہو موسیٰ سامنے ہے، تو پھر کیسے کہتے ہو الم نربک؟ ہاں جی، یہ کیسے کہہ رہے ہو؟
اچھا یوسف علیہ السلام نے آگے کہا ابا جان حاضر میں نے خواب دیکھا ہے جی. کیا دیکھا؟ 11 تارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب نے کیا کہا تھا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. انہوں نے کہا میرا بیٹا یہ قصہ یہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا. اب جو تم کہہ رہے ہو ایمان سے کہو یوسف سامنے ہے، یوسف کے بھائی بھی حاضر ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ قرآن ہے، بات وہ ہے ہم نقل کر رہے ہیں، اس بات کو ہم دوبارہ دوہرا رہے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں میرے مدنی کے معراج کو دوہراؤ تاکہ یہ تیرا معراج بن جائے. اسی لیے حضور نے فرمایا نماز ایسے پڑھو کا انک ترا، گویا تو اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے. اور اگر اس مقام پہ نہ پہنچی فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اگر تو خدا کو نہیں دیکھ رہا تو خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے خدا کو دیکھنا کیا ہے؟ میرا جو یہی ہے نا کہ بندہ خدا کو دیکھ لے. اور یاد مبارک ہو انشاءاللہ حاجیو، نمازیوں قیامت کا دن ہوگا، جنت میں ہوں گے اور اللہ اپنا دیدار نصیب کریں گے. کہہ دو اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرمائے. اور ایمان ہے ہر مومن دیدار کرے گا، اللہ پاک دیدار فرمائیں گے. کیوں؟ جب نمازوں میں ہم کھڑے تھے کأنک ترا، گویا تم دیکھ رہے ہو. اگر وہ مرتبہ نہیں ملا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اللہ قیامت میں کہے گا جب بندے جنت میں ہوں گے بندے مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا کون سی نعمت ہے جو تو نے نہیں دی؟ فرمایا احل علیکم، آج میں اپنی رضا اتارتا ہوں، ایسی رضا کہ جس کے بعد ناراضگی نہیں ہوگی. اور آج میں تمہیں اپنا دیدار نصیب کرتا ہوں. اور یہ ہوگا کس کو؟ جو نمازی ہے. حضور نے فرمایا بلال جاگتے رہنا حاضر یا رسول اللہ. حضور سو گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ کا پلان ہوتا ہے نا جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، پلان کو رکھ لیا اور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ جو صبح صادق نکلے گی جلدی جلدی اذان دے دوں گا تاکہ پھر سفر ہوگا. کہتے ہیں خدا کی شان ہے بغلبنی النوم، میں بھی تھکا ہوا تھا نیند آ گئی. خدا کی شان ہے سارے صحابہ کو نیند آ گئی، میرے مدنی پاک کو بھی نیند آ گئی. سب سے پہلے میرے باقا کی سرکار دو جہاں کی آنکھ کھلی، لیکن آنکھ اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا. سورج نکلا، دھوپ پڑی، حضور بیدار ہوئے. حضور نے فرمایا اٹھو صحابہ جلدی کرائی نا بلال، پکڑو بلال کدھر گیا. ہم نے بھی کبھی اپنے ملازم سے کہا ہے کہ مجھے نماز کے لیے کیوں نہیں جگہ گو بھائی، جب خود نہیں پڑھتا تو ملازم کیا جگہ گا. ہم نے تو بھائی یہی دیکھا ہے آپ کے ملک میں جا کر جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا بعض خوش نصیب ہیں، ورنہ جتنی تمہارے بہت بڑے جن کو تم بڑا اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھتے ہو ان کے گھروں میں ہر چیز ہے، شراب کے لیے بار بھی ہے، ڈانس کی فلور بھی ہے، اگر نہیں ہے تو نہ مصلی ہے نہ نماز ہے. پوچھو نا ان کو، کبھی کبھی ہم ویسے تجربہ کرتے رہتے ہیں. اچھا یار یہاں آپ کی صبح کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ وہ کہتے جی ابھی ٹیلی فون کر کے پوچھتا ہوں. اور حساب سے تم مسلمان نہیں ہو، تم ہندو ہو، کافر ہو کیا؟ اتنا بھی پتہ نہیں کہ صبح کی نماز کب ہوتی ہے؟ کیوں کبھی پڑھی ہو تو نماز ہوتی ہو. وہ تو صاحب آئیں گے 2 بجے رات کو فلم سے اور ڈسک سے فارغ ہو کے سوئیں گے، انشاءاللہ صبح 9 بجے اٹھیں گے، 10 بجے ناشتہ فرمائیں گے، پھر سوٹ پہن کے باہر نکل جائیں گے، پھر قیامت شام رات تک تو بوٹ ہی نہیں کھلنا پاؤں سے. اور ساتھ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور ہزاروں علماء و محدثین کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت بالغ ہے ایک نماز اللہ کی جان کے چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا سرکار دو جہاں کا فرمان ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. اس ظاہر حدیث پہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ فرق جو ہے بین المؤمن والکافر کیا ہے؟ صلاۃ. مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ نماز. یہ ایسے نہیں فرمایا، اللہ کا قرآن ہے، آپ درود شریف پڑھیں. قرآن میں ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم آج جہنم کی طرف جا رہے ہو؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. کیا مانا؟ کافر تھے. نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، بندے کو اپنے رب سے جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نماز ہے. نماز ہے تو بندہ خالق سے جڑا ہے، نماز نہیں تو بندہ رب سے کٹ گیا. جب کٹ گیا تو پھر بندہ کیسے رہ گیا؟ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ نے فرمایا این بلال، بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال ہے. فرمایا بلال میں نے حکم دیا تھا تمہیں جاگنے کے لیے، تم کیسے سو گئے؟ حضرت بلال نے کیا پیارا عرض کیا، کہتا ہے میرا مدنی جس رب نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا ہے. اور نے کہا حضور جب نبی نہ جاگے تو میری کیا طاقت تھی بلا؟ اللہ کا نبی سو گیا تو میں تو غلام ہوں حضور. اللہ اکبر. یاد رکھو ہمارا ایمان ہے. تم تو کہتے نا وہاں بھی ہمارا ایمان ہے. میرا رب چاہتا تو جبریل بھیج کے بھی جگا دیتا، لیکن میرا اللہ چاہتے تھے کہ سو جائیں تاکہ امت کو بھی پتہ لگ جائے کہ کبھی نماز چھوٹ جائے تو کیا کریں. ورنہ تو قیامت تک امت کو مسئلہ کون سمجھاتا؟ ورنہ جبریل نماز کی حالت میں اللہ نے جبریل بھیجا، حضور نے جوتے نماز میں اتارے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیوں اتارے ہیں؟ فرمایا جبریل نے آ کے خبر دی تھی کہ مدنی تیرے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے اس کو اتار دیں. جو اللہ نبی کے جوتے پہ بھی چیز برداشت نہیں کرتے وہ حضور کو عرش سے جبریل بھیج کے بھی جگا سکتے تھے، لیکن ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. کیوں نے فرمایا صحابہ جلدی کرو، تیاری کرو. سب صحابہ تیار ہو گئے. حضور نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادی فإن بها شیطان. حضور نے فرمایا اس وادی سے جلدی نکلو، یہاں شیطان ہے، اس وجہ سے ہماری نماز چلی گئی ہے. تو اندازہ کرو جس گھر میں نماز نہ ہو میرے مدنی کے فرمان کے مطابق وہاں شیطان کا ڈیرا ہے. خود سمجھ لیں، اندازہ کر لیں. حضور کی بیماری ہے، ذرا فاقہ ہوتا ہے، فرماتی ہے صلاح، نماز کا کیا ہوا؟ بی بی عرض کرتی ہے حضور صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں انتظار میں، سارے تیار بیٹھے ہیں، اذان ہو چکی ہے، نماز تیار ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ محبوب کے پیچھے نماز پڑھیں. حضور نماز ابھی نہیں ہوئی ہے، پھر غشی آ جاتی. آخر حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس
فرمایا جا کے ابو بکر کو حکم کرو کہ آج محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے.